بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، بھائی بھانجے بھتیجے سب ہو گئے نثار، ہر لالے بے بہا کو ہمارا سلام ہو۔ کربلا جانثاران حق کی داستان، کربلا عظیم شہادتوں کی داستان، کربلا باطن کے سامنے ڈٹ جانے والوں کی داستان، کربلا اس شہادت کہے الفت کی داستان جہاں پیر اور جوان سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار، کربلا ایسی رزم گاہ کی داستان جس میں جان دینے والے ہیں، پیچھے ہٹنے والا کوئی نہیں ہے، کربلا ان سرفروشوں کی داستان جو تعداد میں کم لیکن ہزاروں پر بھاری، کربلا ان 72 جاں بازوں کی داستان جنہوں نے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، کربلا کے شہداء میں خاندان نبوت کے ایسے چشم و چراغ بھی ہیں جن کی عمریں زیادہ نہیں لیکن ان کی قربانی بہت عظمت کی حامل ہے۔ جی ہاں، ذکر اس نوجوان کی شہادت کا جو بلند حوصلہ جواں ہمت ہے، جس کا ارادہ پختہ ہے، چہرہ روشن ہے، جس کا نسب اعلیٰ ہے، کردار پاکیزہ اور مطہر ہے، نجابت و شرافت، طہارت و سعادت جس کا خاندانی ورثہ ہے، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، سخیوں کے سردار امام حسن کے بیٹے، شیر خدا حیدر کرار کے پوتے، خاندان نبوت کے روشن ستارے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت و بہادری، جرت و جواں مردی اور فن سپاہ گری میں شیر خدا کے وارث ہیں۔ کربلا کے تپتے صحرا میں فرزند امام حسن نے کلمہ حق کو سر بلند کرتے ہوئے اوراق کے غم پر شہادت کی وہ داستان رقم کی ہے جو دلگیر بھی ہے اور دل سوز بھی ہے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 یا 14 برس کی عمر میں کربلا کے میدان میں تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، کربلا کی مٹی گواہ ہے، عظیم مقصد کے لیے قربانیاں دینے والوں میں حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ میدان کربلا میں حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امام حسن کے مزید 2 شہزادوں حضرت ابو بکر بن حسن اور حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے نام بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ شہدائے کربلا کا تذکرہ حضرات اون و محمد کی شہادت کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت اون اور حضرت محمد امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بھانجے ہیں۔ آپ کی والدہ شریکت الحسین ثانی زہرا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرات اون و محمد کے نانا شیر خدا حیدر کرار اور نانی خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرات اون و محمد کے دادا حضرت جعفر طیار ہیں جنہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اور ناظرین کرام، یہ وہی حضرت جعفر طیار ہیں جنہوں نے شاہ حبشہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی اور اسلام کی حقانیت پر روح پرور ایمان افروز خطاب فرمایا تھا۔ حضرات اون و محمد کی دادی کا نام حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرات اون و محمد کے والد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری کا شرف بھی حاصل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس مدینۃ المنورہ تشریف لاتے تو بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر سوار فرما لیا کرتے۔ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر پیچھے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آگے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ سوار فرما لیا۔ حضرات اون محمد کی ناظرین کرام کن کن عظمتوں، فضیلتوں اور ان پاکیزہ نسبتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ خاندان نبوت کے ان نفوس قدسیہ کے سروں پر عظمتوں کے تاج سجے ہوئے ہیں، انہیں فضیلتوں کی معراج حاصل ہے۔ مگر افسوس، کربلا کے ریگزار میں، تپتے صحرا میں گلشن نبوت کے یہ لال ریت پر ہیں، اور آگ کے غم پر حضرات اون محمد نے اپنے لہو کے وہ نشان ثبت فرمائے ہیں جو ہر گزرتے دن مزید سرخ اور گہرے اور انمٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔